حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتظاهر لعظمته جبابرة الطاغين المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرض المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلى الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہم ابدا دائما دائبا سرمدا على المكسرين والناصبين والغاصبين والمنافقين والظالمين أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد. آپ سب مومنات کو یہ پورا یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے. ماشاءاللہ. عید ہی عید ہے. ماشاءاللہ. یاد مبارک کہتا ہوں. اللہ سب کو اس مہینہ کے صدقہ سے وارثوں کے صدقہ سے خوشیاں عطا فرمائے. الہی آمین. پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی آمین. مہربانیاں نے جشن کی ہر شرعی حاجات کو پورا الہی آمین. نظر پاک سے محفوظ رکھے. الہی آمین. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ ہے. اس کی 55 اور 56 نمبر آئے. ہم بغیر معرفت کے اپنا ذہن ملاتے ہیں. ماشاءاللہ. قرآن سے کچھ حاصل نہیں کرتے. میں نے 2 آیات پڑھی ہیں سورۃ الذاریات. یہ 51 نمبر سورہ ہے اور اس کی 55 اور 56 آیات. وذکر اور تم ذکر کرو امر ہے. فإن الذکر تنفع المؤمنین. تحقیق ذکر کا کرنا نفع صرف مومنین کو ہے. میں لفظی معنی کر رہا ہوں, گہرائی میں نہیں جاتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. 2 چیزیں, ایک ذکر ہے ایک عبادت ہے. ایک ذکر ہے ایک عبادت ہے. عبادات کیا ہیں وہ آپ کو آتی ہیں, نماز روزہ حج, یہ فروع ساری عبادت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تم ذکر کرو, تم ذکر کرو. ذکر کا فائدہ مومنین کو ہوتا ہے. شبی بھائی جملہ لے لو, آپ آج کے نہیں 60 سال سے مجالس کی زینت ہے, ہر مقام کی جیلس ہے. یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. میں نے پورے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا ہو کہ تم میری نمازیں پڑھو میں تمہاری نمازیں پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم میرے روزے رکھو میں تمہارے روزے رکھوں. کتنی بات ہے, پسند ہے تم مجھے زکوٰۃ دو, تم میرے گھر کا طواف کرو میں تمہارے گھر کا. یہ میں نے نہیں پڑھا. جو میں نے پڑھا ہے نا وہ عرض کرتا ہوں کیا ہے. فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تو میں نے پڑھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, میرا کوئی, میں نے صرف ترجمہ کیا ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو آپ ذکر کریں نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرتے ہو فرش پہ, میں تمہارا ذکر کرتا ہوں عرش پہ. تیسری بات ہے تم میرا ذکر کرتے ہو گناہگاروں میں, میں تمہارا ذکر کرتا ہوں معصوم ملائکہ میں. وہ کون سا ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ کا ذکر بنتا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. آپ میں 2-4 سخت باتیں ہیں لیکن آپ کی بڑے فخر کی بات کرتے ہیں جی علی کعبہ میں آئے.
ना मेरा पहले अकीदा था, ना आज है, ना मरते दम रहेगा। मैं ये नहीं समझता कि अली को फख्र है, ना फख्र था, ना फख्र है, ना फख्र, हाँ काबा को फख्र है कि अली आया है। काबा को फख्र फख्र की बात मत करता हूँ, फख्र बड़ी बनाते थे। अभी साहब आपने ऐसे कह दिया है, बंदा खुदा काबा की जाती कोई इज्जत नहीं है। ठंडे दिल से सोचो, काबा का जाती कोई शरफ शिया सुन्नी हदीस मुत्तफक हैं। आपने भी सुना होगा कि एक काबा तुझसे तो मोमिन की हुर्मत ज्यादा है। हमारा चनाब में बात हुई थी ना कि तुझसे तो मोमिन की हुर्मत क्या ज्यादा है, तो इससे पता चला। अब इसमें अली की कौन सी फजीलत है? अल्लाह अकबर। अब इसका रद्द में, क्योंकि ये जो दिन आ रहे हैं, जनाब सईदा का ज़ैनब सलाम बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, जनाब अब्बास भी आए, जनाब हुसैन भी आए। हम नुक्तों वाली चीज़ें बात नहीं है, नुक्ते शुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं तो 3 शिमर में तो 3 नुक्ते हैं। ये नुक्तेबाजी छोड़ो, इल्म की तरफ। यानी इन दिनों में जितनी भी हस्तियां आई हैं, एक से बढ़कर एक, उनके फजाइल की कोई इंतहा नहीं। ठीक है ना? तो अब आइए, तो रावी साहब काबा की जाती इज्जत क्यों नहीं है? जनाबे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलमदार मन्नत ज़हरा, नजर ज़हरा, किस्मत ज़हरा, दुआए ज़हरा जनाब अब्बास है। वो इसी मेरी बात जो मैंने जहाँ से ली है ना, वो दलील लेता हूँ। मक्के की सरजमीन है, 8 ज़िलहिज्जा है, यौम तरविया है, 3 मासूम बैठे हैं। किस्मत की बात सुन लो, एक दिन का हो इमाम या 100 साल का। इल्म बराबर, गैरत बराबर, शुजाअत बराबर, 7 चीजों में बराबर है। छोटा बड़ा नहीं होता ये, तो अब ये पहला यसन पढ़ा फिर आप ना, ये एक दिन का भी उतना इल्म होता है जितना 100 साल का। 3 मासूम हैं और चौथे वो हैं जो जनाबे ज़हरा की नजर है, दुआ है। मौला इजाजत है आज खुतबा दे दूं? तवाफ हो रहा है, 30,000 से ज्यादा हाजी हैं और कुछ कुमाश्ते बनी उमैया के जो अपने इहराम के नीचे भाले हैं, खंजर हैं, बर्छे हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। ये असले की नुमाइश करना मोमिन का काम नहीं है, ये काफिरों की तमीज है। ऐसे करते हैं। तो इमाम जब इजाजत दी तो इमाम नहीं जानते थे अब्बास ने क्या करना, जानते थे। आप जनाबे अब्बास आए, जो मेरे जुमले मैंने पढ़े, सामने है हजर अस्वद, इधर है मकाम इब्राहिम, एक पांव रखा है मौला ने कदम जमीन पर, दूसरा पांव रखा है मकाम हिजरा इस्माइल पर, ऐसे खड़े होकर। अब जो जुमला कहा है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा वजनी जुमला तारीख हदीस नहीं है। देखकर कहते हैं, मैंने कहा था ना काबा की जाती कोई इज्जत नहीं है। अब देखते हैं आपका अरफान क्या, मैं क्या पढ़ता हूँ। जनाबे अब्बास काबा हजर अस्वद को बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ल बैता बेक़दूम अबील इमामिल हुसैन अलैहिस्सलाम। हामद है काबा उस अल्लाह की जिसने तुझे शर्फ बख्शा। हामद है उस अल्लाह की, एक काबा जिसने तुझे शर्फ बख्शा। मार्फत दे रहे हैं, 3 मासूम सुन रहे हैं क्या? बेक़दूम अबील इमामिल हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मेरा इमाम हुसैन ना, मेरा इमाम, तुम्हारे इमाम की बात नहीं कर रहे, जो मेरा इमाम हुसैन ना, उसके बाप के कदमों की वजह से। हाथ बुलंद करके नाराए करो एतराफ। जो बाप अली की माँ चली आई, ये अच्छा हो गया, वरना जरा सी देर हो जाती तो काबा खुद चला आता। उनके आप उतना पढ़ूंगा तो घंटे चाहिए मुझे। मैं एक आयत उनकी जो अपने टाइम में रहकर, तो इमाम मौला क्या फरमाते हैं,
حمد ہے اس اللہ کی ایک آبا جس نے تجھے شرف بخشا، عزت بخشی، عظمت بخشی، مقام بخشا۔ یہ کیسے میرا باپ نہیں، جو میرا امام حسین ہے نا اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے، اس کے قدم آئے تو مسجود کائنات بن گیا۔ بھائی مسلمانی کا علم کلام کا شبیہ وجہ شبیہ یہ 12 ہے، 12 ہے 12، یہ علم کلام کی بات ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شاید آپ سمجھ جائیں یہ کیا کنایا مولا بول رہے ہیں؟ کعبہ میں علی کے قدم آئے تو مسجود کائنات بن گیا، مسجود ملائک بن گیا، مسجود انبیاء بن گیا، یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، یہ کنایا ہے، یہ کنایا ہے۔ تھوڑی سی بات ہے، علی کعبہ میں آئے کوئی شک نہیں، آئے ہیں تو اپنی ماں کی جھولی میں آئے، یہی ہے نا۔ قدم کیسے آئے؟ یا تو کوئی تاریخ دکھاؤ کہ جناب علی علم پیدا ہوئے چل پڑے، تھوڑی سی بات ٹھنڈے دل سے، کنایا ہے، کنایا ہے، قدم تو لگے نہیں ہیں، قدم یہاں لگے ہیں علی کی ماں کے، قدم لگے ہیں علی کے باپ کے۔ کس کے قدم لگے ہیں؟ علی کی ماں کے۔ انہوں نے اٹھایا ہے نا، تو یہی بتانا چاہتے تھے جہاں علی کے ماں باپ کے قدم آ جائیں وہ مسجود کائنات بنتا ہے۔ ان کی ذات کو تو نبی نہیں بھی پہچان سکتے، جب آتے تھے تو نبیوں کے سلطان نبی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے۔ شرف ہے زہرا کی جھولی میں آنا، شرف ہے سیدہ کی جھولی میں آنا۔ بڑی تعریفیں کر رہے تھے نبیوں کے سلطان، میں نہ ہوتا یہ نہ ہوتا، سارے کرتے کرتے اب دونوں شہزادے جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نانا ابو جان آپ کے جتنے کمال ہیں فضائل ہیں کوئی انکار نہیں ہے، ہم بھی کم نہیں ہیں۔ دیکھو یہ کمالات ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے یا نفی نہیں ہے، میرے لال ہیں، کب ہم مانتے ہیں آپ کے بڑے فضائل ہیں، ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی کسی سے، بلکہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم کم پہ کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لال کیا کہتے ہو؟ نانا جان دلیل پسند ہے تو سن لیں۔ کیا دلیل ہے؟ نانا جان جو شرف اللہ نے ہمیں بخشا ہے نا، نہ ہمارے باپ کو ملا ہے آپ کو ملا۔ یہ ہوتی ہے ٹکر، ٹکر کے فضائل، یہ ہوتی ہے ٹکر، یہ نہیں ہوتی ایک کو قیدی کر دو ایک کو آزاد کر دو پھر بھی جوتے کھاؤ۔ یہ ٹکر، ٹکر ہونی چاہیے۔ ٹکر کیا ہے؟ آپ کے فضائل بڑے ہیں، آپ بھی اچھا بیٹا، آپ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی گھر کی بات ہوتی تو پردہ پڑ جاتا، یہ تو مسجد کی بات ہے، وہ کیسے؟ کہتے ہیں نانا جان پھر ہم پڑھیں اپنے فضائل، وہ فضائل جس میں آپ بھی شریک نہیں بابا بھی نہیں، ہاں بتاؤ۔ کہتے ہیں نانا جان پھر یہ بات ہے، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جیسی ماں اور جیسا باپ ہمیں دیا ہے آپ کو بھی نہیں ملا۔ کیا بات ہے بھائی، اور ایسے بھینچ لیا، ٹھنڈ پہ بھینچ لیا، وہ میرے لال، وہ بسم اللہ۔ نانا جان ابھی تو نہیں، میرے ہمارے فضائل کے اور بھی مصرے ہیں، کون کون سے ہیں؟ نانا جان پھر دوسری بات یہ ہے، جیسی نانی اور جیسا نانا اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ کو بھی نہیں ملا۔ آپ تو نہیں گئے، بنا تو نہیں گئے۔ جیسی نانی جیسا نانا اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ کو بھی نہیں ملا۔ کیا بات ہے، صحابہ تو ایسے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ اتنی گہری بات کر رہے ہیں، کسی بات کا رد نہیں ہے، تائید ہی تائید ہے۔ کہتے ہیں نانا جان اور سنو ہمارے فضائل، جیسی دادی اور جیسا دادا، یہ فخر کی بات ہے، کعبہ میں آنا فخر نہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ نے ہمیں دیا ہے ایسا کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ دادی وہ ہے جو تیری بھی ماں ہے، دادا وہ ہے جسے تو
بھی ابو ابو کہتا ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں، میرا نہیں ہے، تاکہ یہ جملہ ہے میرے محترم بڑے بھائی علامہ طالب جوہری رحمت اللہ علیہ. یہ کمینے آدمیوں کا کام ہے کسی کا جملہ اپنے نام سے نسبت کرنا. یہ 94 مرد ہوتی ہے، مجھ میں نہیں، بلکہ ان کا جملہ ہے. ان کے لیے بھی زیادہ بلندی درجات، ہمارے لیے جیسی ماں جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ کو بھی نہیں ملا. دادی ہے فاطمہ بنت اسد جیسی، دادا ہے جناب عمران کا. علامہ طالب جوہری رحمت اللہ ان کے درا وہ فرماتے ہیں یہ جو دشمنی ہے نا ابو طالب سے، یہ فضیلت کی دشمنی ہے. جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی دشمنی ہے اور کوئی دشمنی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ غور سے سننا. بڑے بڑے بزرگوں کو توجہ، کافر پالنے کا موقع ملا. بڑے بڑے بزرگوں کو کافر پالنے کا موقع ملا، نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا. نانا جان اور فضائل ہیں. ہاں بیٹا سناؤ. کہا سنو نانا جان، جیسی پھپھی اور جیسا چچا اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ کو بھی نہیں ملا. پھپھی ملی ام ایمن جیسی اور چچا ملا جعفر طیار جیسا. اس کے بعد حسنین چپ، نبی بھی چپ، صحابہ کرام بھی چپ. جب کہ آگے بولنے کا موقع ہے، اعتراض کا موقع ہے کہ حسنین تھے، ہو سکتا ہے تیرے عقیدے میں بھول جائیں، رشتے تو اور بھی بڑے گوڑھے ہوتے ہیں، رشتے تو اور بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں. حسنین کا چپ ہونا، نبی کا چپ ہونا، صحابہ کا چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پانچواں رشتہ حسین کا نہیں ہے. اگر ہوتا تو کوئی ٹوک دیتا. حسنین یہ بھی کہو نا جیسی خالہ اور خالو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ جناب حسین. فخر یہ ہے کہ زہرا کی جھولی میں آنا، یہ فخر ہے. یہ فخر ہے جو فخر حسین کر رہے ہیں. حسین عورت تو کتنے مالک ہیں مجھے نہیں پتا. آپ موت و حیات کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب سے آل محمد کے در پہ آئے نا موت و حیات، تو ہمیں ان کے سامنے کھلونا نظر آتا ہے. کھلونا نظر آتا. علم غیب کا بھی آپ تعریف نہیں کر. غیب وہی ہے جس کو اللہ نے غیب رکھا ہے. جو کہتا ہے میں نے غیب کو جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک مومن آیا، مولا میں سفر پر تھا، میری ماں مر گئی ہے. یہ 20 کتابیں میرے پاس موجود، جس سے میں 2 منٹ کا حوالہ دینے لگا. میری ماں مر گئی ہے، میں ماں کا اکلوتا ہی ہوں، میری اور کوئی بہن بھی نہیں ہے. ماں مر گئی. آپ پتہ ہے میرا باپ بڑا تاجر تھا، بڑا سرمایہ دار تھا. میری ماں کے پاس بڑا دولت ہے، مال ہے، ہیرے جواہرات ہے. اب وہ مر گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں تو بھوکا ہو گیا. یا روٹی دیں یا میرا مال نکال کر دیں. تو جناب مسکرا کے کہتے ہیں جب تو صحیح جگہ پر آ گیا تو گھبرا کیوں رہا؟ تو ماں سے پوچھے گا یا تیری ماں تجھے بتائے؟ مولا وہ مر گئی ہے، وہ تو منو مٹی میں آ کہا. میں جو جواب دے رہا ہوں وہ تو اس کا جواب دے. سوچ میں پڑ گیا. مولا نے کیا کہا ہے؟ شبیب بھائی یہ جو عربی گرامر ہے نا، میں اچھی جس طرح یہ پتیاں ہیں نا میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں میری بات کو چیلنج کرنا کر لیں. اب مولا نے فرمایا تو نے یہی کہنا کہ میری امی مر گئی ہے، مال تھا پتہ نہیں وصیت کہاں رکھا کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. یہی ہے نا. تو ماں سے پوچھتا ہے یا ماں تجھے خود بتائے؟ تیری ماں. میری ماں کیسے؟ وہ تو مر گئی ہے. کہا چلو چلو. وہاں جا کر کہا جا کے اپنی ماں کی قبر سے کہو مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے، امی بتا میرا مال کہاں. یہ حدیث کے لفظ ہیں جن مجتہدوں نے لکھا، میں تو ان کے جوتے کے برابر نہیں ہوں. وہاں نہ اس بچے نے قوم بے اذنی کہا، نہ قوم بے اذن اللہ کہا، نہ حسین خود گیا، نہ ٹھوکر ماری.
وہ چلا گیا، جا کر کہتا مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے، امی بتاؤ میرا مال کا ہے، قبر پھٹی، اس نے کلیجے سے لگایا، کہا چلو مجھے حسین کے پاس لے چلو، حسین کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی پاس لائے ہیں نا تو جناب نے کیا کہ توجہ، کہا مولا پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اب میں آپ کی زیارت کر کے واپس جاؤں گا، آپ کی زیارت۔ باقی میرے لال فلاں جگہ 3 تھیلے ہیں، ایک تھیلا تو ہے میرے آقا حسین کا، دوسرا ہے تیرا، اور تیسرا جو تُونے بانٹنا ہے۔ اب بتاؤ وہ آرڈر کدھر ہے؟ کم بے اذنی کم بے اذن اللہ۔ اگر نہیں سمجھے تو ایک اور بھی ولادت تھی حضرت سجاد کی، اس کے بعد میں نے ایک سیدھا پڑھا، میں نے اجازت چاہی۔ بلخی تھا ایک مولا سجاد کا عاشق محب، وہ مکے سے پھر مدینے چلا جانا، لیٹ آنا، باقی بلخی آگے پہلے 5 تاریخ کو وہ آتا تھا، 15 16 تاریخ کو بیوی کی لڑائی، نکھٹتے ہو سارے آگے، تو پیچھے کیا کر رہے؟ خدا ایسی کسی کو نہ مولا تمہیں سلام رکھے۔ کوارے تو ان چیزوں کو نہیں جانتے، شادی شدہ تو سمجھتے ہیں تجربہ رکھتے۔ اس نے کہا تو زبان چلانی بند کر دے، تیری یہ گفتگو میرا امام سن رہا ہے، دیکھا تیرے امام کو۔ اب دوسرے سال پھر وہ لیٹ ہو، اب میری طرف دیکھنا جو جملے میں نے پڑھے۔ امام فرما بلخی ادھر آ میں تیرے ہاتھ دھلاؤں، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آ میرے ہاتھ فرزند رسول وقت کا امام، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں یہ نہیں گستاخی نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر ایسے کر، تو میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال۔ بلخی نے پانی پکڑا، آفتابہ لوٹا، پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد تشت میں پانی تھا، کہا اپنا تھیلا لے، تھیلا نہیں کہا، کیا ہے؟ کہا یہ پانی اپنے تھیلے میں ڈال۔ مولا یہ پانی ہے، تھیلا خراب ہو جائے گا، ڈال تو صحیح۔ جیسے ہی اس نے ڈالا ہیرے جوہرات اور قیمتی موتی، کہا وہ اپنی بیوی کو ہماری طرف سے تحفہ دینا۔ وہ کہتا میں کہتا تھا نا تو ایسی بات نہ کر۔ خدا نکھٹو شوہر جب کما کر لے نا اس کا چال بھی بدل جاتی ہے، اکڑ کر آتا ہے، جیسی وہ پھر اب پھر لیٹ آئے، اور زبان بند کر، میں تیری زبان کر جائے گا، روب ڈالا نا، دیکھا تجھے، جیسی دروازہ کھولا اس نے کہا یہ لے، اس نے تھیلا پھینکا تو وہ عورت غصہ بھول گئی، اعتراض بھول گئی، کمزوری ہے زیور عورت کی جو بھی ہے، وہ نیچے بیٹھ کر کٹھے کر رہی ہے، کہتی ہے اس کے تو میں یہ بناؤں گی، اس کا میں یہ بناؤں گی، اس کا یہ بناؤں گی، اس کا یہ بناؤں گی۔ کہا میں نے تجھے کہا تھا نا میرے امام نے تیری بات سن لیا ہے، یہ میرے امام نے تجھے تحفہ دیا۔ کہتے ہیں آئندہ سال میں بھی چلوں گی، میں جو جملہ دے رہا تھا نا موت اس کی طرف چلے گئے۔ آئندہ سال جیسے ہی قریب آئی، آخری مکان تھا لبرٹی کے پاس، جان نکل گئی، آنا تو اس نے یہاں۔ اس کو کہتا ساتھیو میری بیوی کا خیال رکھو، میں امام کے قدم بوسی کر کے آیا۔ جیسے اندر گیا نا امام کہتے ہیں بھائی تیرے ساتھ تو اور بھی تھا، خدا جانتا اگر یہ معرفت حاصل کر لو نا مومن کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہے، اگر عرفان بلند کرے تو یہ دنیا بھی جنت ہے۔ کہا تیری بیوی ساتھ آ رہی تھی، اس کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آیا؟ کہا مولا وہ مر گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ کہا اچھا مر گئی ہے، تو چاہتا ہے وہ زندہ ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو میں چوڑا کے توجہ بھائی توجہ، میں فخر کروں گا۔ کہا جا وہ تیرا انتظار کر، میرے جملوں کے ساتھ چلو جو میں آپ کے ساتھ پیار سے کروں، جاؤ جا کر وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، کوئی ٹھوکر ماری، روح پھونکی ہے، وہ دوڑا دوڑا آیا، وہ کہن دی آ جا وے تینوں اکھیاں ہوئی اینی دیر کا نہیں رہی۔ اب وہ لے کر بیوی کو چلا، آخری بات اور قصیدہ سنو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میں نیاز ہر مومن سے لے کر جاتا ہوں، مفت خوروں میں نے جشن کبھی نہیں پڑھا، یہ الگ بات ہے، دن رات تھکاوٹ ہے، ایج کا ہے، لیکن نیاز میں نے سب سے لے کر جانی ہے۔ نعرہ حیدری، اب دیکھتا ہوں تو میرے بات کے عرفان تک پہنچے۔ جیسے یہ حویل معصوم میں آیا نا، حویل میں آیا ہے تو رش بھی تھا،
یہ سیدھی جا کر امام کے قدموں میں سجدہ ریز ہو. کون؟ بلخی کی بیوی. نہ اس نے پہلے امام کو دیکھا نہ فوٹو دیکھا. آپ کو بتا دیتے ہیں نا یہ ٹیلی فون حادثہ بتا, وہ تو چیز نہیں تھی. وہ قدموں سے کہا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کہا یہی تو میرا امام ہے جس نے اسرائیل کو کباب پسا, اس میں روح ڈال دے. اب یہاں تک بات نے زندہ کیا. کہا جا میں نے تجھے 30 سال اور زندگی دے دی. سبحان اللہ. دے دی. واہ جی واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا تمہیں سلامت نظر بد سے محفوظ رکھے. پڑھوں قصیدہ بھائی. قصیدہ وہ ہے کہ علامہ طارق جمیل ہیں حافظ اللہ تعالیٰ, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ اس کے دشمنوں پر لعنت, اس کے دشمنوں پر طارق جمیل کے دشمنوں پر. شاہ صاحب جس طرح اس نے بیٹے کا جنازہ تیرے کی کسی شیعہ میں بھی نہیں پڑھا. قہر جو ہوتا نا قہر, وہ ادھر نہیں بدلا بلکہ آگے جو بندیوں کو بھی لے گیا ہے, ایسے نکھر گیا ہے. دلہا ہوتا نا مولوی بک جاتا, زمیندار کا بیٹا تھا, خاندانی پڑ جائے تو پیدا ہی دیتا دیا. تو اب اس کا جملہ ہے, اس نے کہا واہ حسنین کریمین تمہارے فضائل انسان بیان نہیں کر سکتا. اور تم تو اس شجرے سے ہو, تم اس شجرے کے حصے ہو. اگر مریض پر پڑھا جائے تو وہ تندرست ہو جائے, مردے پر پڑھا جائے وہ زندہ ہو جائے. یہ عقیدہ دیوبندی کا. تیرے عقیدے کو میں نے کیا کرنا. ایک ابھی میری ایک عالم دین سے بات, صداقت علی, اس نے 16,000 حدیثیں کہا ہے کہ سیاہ ستہ میں 16,000 حدیثیں روافظ کی ہیں. نکالو گے تو تیری نماز بھی نہیں بچے گی. اس نے کہا اور بھی اس سے ہے. میں نے کہا جی اگلے ہفتے انشاءاللہ 2-3 پروگرام ہیں, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. لکھنے والے جو ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ چھپ کر کام کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اس نے کہا جی تمہارا شجرہ مریض پر پڑھا جائے صحت مند ہو جائے, مردے پر پڑھا جائے زندہ ہو جائے. اس نے کہا پھر 2 باتیں میں مرتے دم تک نہیں, چاہے ایک جلسہ پڑھوں چاہے 1000 پڑھوں, ہر جلسے میں نے کہنا مولا علی, نہ رضی اللہ کہنا ہے, نہ کرم اللہ کہنا ہے, نہ علیہ السلام, میں مولا علی کہوں. متفق علیہ حدیث ہے. 11 جلدیں ایک حدیث پر, وہ ہدیہ کیا گیا تھا. اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, مولا علی. دوسرا یہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا شجرہ میں ہر پروگرام میں پڑھوں گا. ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. قصیدہ پڑھوں بھائی؟ نہیں, میں پھر زد میں آگے ہوں. اتر میرے بابا کے منبر سے, انزل علی منبر ابی, یاد ہے جناب حسن حسین, انزل میرے بابا, میرے بابا کے منبر سے اتر گیا. تم نے نعرہ لگا دیا, اس میں کون سا کمال ہے؟ نبی کی رحلت کے بعد اور 36 ہجری تک ان کے فضائل کوئی سنائے کوئی بھی نہیں. شاہ صاحب یہ چیز ہے, آگے تو جن میں دینے لگا, آپ نہ بیٹھ میں دیتا بھی نہ, کیونکہ بانی نے کہا جی آپ 10 پڑھیں پھر بھی مطلب آپ کو نیاز پوری مل جائے گی. میں نے کہا میں کدی رام نہیں کھاتا, کھانا میں آل محمد دا صدقہ میں حلال کر کے کھانا. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ بات ہے نا. اتر میرے بابا کے منبر سے, اتر گیا. پھر کہتے حسین بیٹھ گیا, تو بیٹھ کر بیٹھے رہے, کھیلتے رہے. کیا کیا حسین نے منبر نبی پر؟ وہ اتر گیا, آپ خاموش بیٹھے رہے. نہیں, یہ ہے سیاست الہیہ, یہ ہے علم امامت, کہ جو بھی آتا اس کو علی دشمن بایا جاتا ہے. علی نے یہ کیا, علی نے یہ کیا, یعنی کہ علی کے فضائل چھپائے گئے. علامہ اسحاق کہتے ہیں بد باتو وہ جدونا کو ولایت کھولی, خلافت کھولی, مال باغ قسم کر لیا. علی مزدوری نہ کرتے تو کیا کرتے؟ پابندی ہر طرح فضائل کی. اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا. فرزند رسول نے کہا تو کامیاب نہیں, کامیاب ہم ہیں. منبر سے اتار کر جمعے کا دن تھا, ہزاروں کا ہجوم تھا. اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا نا, میڈیا بھی انہی کا تھا نا, حکومت کا. تو آپ کو 3 منٹ کا قصیدہ کہا تو میرے بابا کے فضائل چھپائے گا. اور سنو لوگوں, میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں
نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا توجہ اشکل آخرین اللہ دیتانوں کا یا علی انا علی الصراط الاقبت لا یجود احد الا من علی انا اول اہل الجنت دخولا علیہ علی ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ان اللہ جعل ذریۃ محمد مصطفی من صلب علی ان اول من سلم علی اولکم واردا علی الحوض اولکم اسلام علی اول سلم فی الاسلام مخالفت علی اوسی من امرنی وصدقنی بولایت علی انا المنذر والہادی من بعد علی اقضى امتی من بعد علی افضل امتی من بعد علی عالم امتی من بعد علی خیر امتی من بعد علی الصدیقون ثلاثۃ مومن آل یاسین و مومن آل فرعون افضلهم علی عنوان و صفت المومن حب علی برات من النار حب علی شدوا ابواب المسجد كلها الا باب علی یہ کیوں پڑھا؟ کہا تو بڑا پھرتا ہے میرے بابا کے منبر پر اور تم وہ نہیں جن کے بارے میں میرے بابا رسول نے کہا تھا دروازے بند کرو کھڑکیاں بند کرو کیوں آگے مسجد ہے تم اور ہو مسجد اور ہے کھلا رہے تو علی کا دروازہ کیونکہ یہ دروازہ بھی پاک ہے در بھی پاک ہے جیسے مسجد پاک ہے یہ اس سے بھی زیادہ پاک ابرا تو نہیں گئے قصیدہ پسانے واپس کر دو ابھی تو میں نے پورے مشن ہی پڑھے نعرہ تکبیر اسی سارے واپس نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری قصیدہ ردیف اور کافیہ علی آ رہا ہے ردیف اور کافیہ علی آ رہا ہے لا یقضی دینی غیری او علی لا یبلغنی الا نام علی لا یدخل الجنت الا بجواز علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی اب پھر جرنیلوں پر مجھے بات کرنی پڑے گی پچھلے ہفتے ایک جرنیل کو اٹیک ہوا وہ موت سے اتنا خائف ہوا بار بار یہی کہتا میں مر تو نہیں جاؤں گا آج دنیا کے جرنیل اور ہوتے ہیں اسلام کے جرنیل اور ہوتے ہیں دنیا کے جرنیل موت سے ڈرتے ہیں اسلام کے جرنیل کہتے ہیں اور میں نے کبھی سوچا نہیں موت مجھ پر آ پڑے گا میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہاں چلے گئے ہو میں کچھ پڑھ رہا ہوں وَلَكْتُ مِنْ شَجْرَةٍ أَنَابَ عَلِي طُوبَى شَجْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا فِي دَارِ عَلِي وَفَرُعُهَا فِي حَيَاةِ عَلِي حامل لواء فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلِي يَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدم و شیشہ اب ابن شیشہ افتخر اناب علی لکل نبی خلیل وَإِنَّا خَلِيلِ وَأَخِي علی لکل نبی صاحب سر و صاحب سری علی لکل نبی وسیج وہ یہاں سننا اور بات ہے مسجد نبی میں سننا اور جو عبادت سمجھ رہے تھے جمعہ کو یا نماز کو ان میں میرا امام فرمایا لکل نبی وسیع و وارث ان وسیع وارثی علی میں کہتا ہوں جب حسین یہ بیان کر رہے تھے ادھر وہ تھا جس کو منبر سے اتارا تھا ادھر وہ تھا جو منبر کا مالک تھا وہ میرے امام کا کلام میں آپ کا خاکہ پور کر رہا ہوں امام نے وہاں کون سا خطبہ دیا ہے یا ایھا الناس اوصیکم بحب ذی اقربھا عقیب ابن امی علی من سرہ ان ینظر الی سید شباب العرب فلینظر علی زینوا مجالسکم بذکر علی اللہم لا تمتنی حتی تریانی 3 دفعہ زہرا کے لائن اللہم لا تمتنی لا تریانی علی اللہم لا تمتنی حتی تریانی علی من کنت مولاہ فإنا مولاہ مولا اللہ سلامت نظر بات سے محفوظ قبلہ بس آپ اتنا ہی پڑھتے ہیں بس ٹھیک آپ آگے میں ایسے نہیں اب کہو تو میں قصیدہ سناتا ہوں ورنہ میں بوڑھا ہوں بھاگ جاؤں گا رابی صاحب بوڑھے کیسے بھاگتے ہیں میں نے کہا تو تیری عقل کام نہ کرے میں چاہے کتابت کا میدان ہو چاہے دوسرا وہی شجرہ جو مردے پا پڑھ دیا مولا تمہیں اچھا وہ جو شجرہ پڑھتے ہیں نا بیٹا اس میں جناب اسحاق کی نسل سے نام لیتے ہیں
جبکہ ابراہیم کے بعد اسماعیل کے بعد ہاں اس شجرہ اہل بیت کا اسحاق سے واسطہ نہیں ہے، ہاں جنکشن ہے، جناب ابراہیم جنکشن ہے، ایک اسحاق ایک اسماعیل، لیکن وہ چلتے رہتے، دنیا خوش ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایک ایک لفظ کو اچھی طرح جانتے ہیں نا۔ وہ اب بھی آزر پڑھتا ہے ابراہیم کا باپ، قرآن کہتا ہے آزر نہیں ہے، تعارف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ہم دلیلیں دے چکے ہیں۔ اب میں پڑھوں کسی دائیں جانے کے لیے تیاری کر لو بھائی، صرف 4 یا 5 منٹ، اس کے بعد میں نے دعا مانگنے جانے یالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آگے تمہاری یہ حق کا پرچم، یہ شفا کا پرچم، یہ ہدایت کا پرچم، یہ نور کا پرچم، یہ شفاعت کا پرچم، یہ پرچم روز معاشر بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس پر سایہ پڑے گا اس پر جہنم حرام ہے، سایہ کا پر تو پڑے گا، جہنم حرام ہے۔ یہ حق کا پرچم آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا، کینان نے مہلائل کو دیا، مہلائل نے البارد کو دیا، البارد نے ادریس کو دیا، ادریس نے اخنوق کو دیا، اخنوق نے متوشلک کو دیا، متوشلک نے مالک کو دیا، مالک نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے ارفشت کو دیا، ارفشت نے شالک کو دیا، شالک نے عابر کو دیا، عابر نے عاد کو دیا، عاد نے عود کو دیا، عود نے فالق کو دیا، فالق نے ارگو کو دیا، ارگو نے اسارو کو دیا، اسارو نے ناہود کو دیا، ناہود نے تارف کو دیا، تارف نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے قیدار کو دیا، قیدار نے حمل کو دیا، حمل نے نبت کو دیا، نبت نے سلامہ کو دیا، سلامہ نے یسی کو دیا، یسی نے عودین کو دیا، عودین نے عبد کو دیا، عبد نے عدنان کو دیا، عدنان نے ماد کو دیا، ماد نے نزار کو دیا، نزار نے مزر کو دیا، مزر نے الیاس کو دیا، الیاس نے حزیمہ کو دیا، حزیمہ نے کنانہ کو دیا، کرینہ نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لبی کو دیا، لبی نے کعب کو دیا، کعب نے مرہ کو دیا، مرہ نے کلاب کو دیا، کلاب نے زید کو دیا، زید نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا۔ یہاں پر آ کر نور حق کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ عبداللہ والد رسول اللہ کی پشت میں آیا، دوسرا حصہ جناب عمران بار سے ایمان میں۔ اللہم صلی علی محمد ہمارے الہ، آج جناب عمران کے گھر میں خوشی ہے، اسلام مقروض ہی جناب عمران کا، تجھے واسطے اس محسن اسلام کا، مربی اسلام کا، بانی اسلام کا، یا اللہ تجھے واسطہ علی و بطول کا، جن عظیم ہستیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے، یا اللہ تو نے ان کو کشتی نجات قرار دیا، تو نے جنت کا مالک قرار دیا، تو نے تقسیم کرنے والا عطا فرمایا۔ یا اللہ ان کے صدقہ سے ہماری پہلی دعا ہے کہ ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما۔ اس